شان میں چند شعر سماعت فرمائیے گا۔ پہلا شعر آزاد آروئی پہ ہے۔ نام مولا پہ ہے جو پانی پلانے والے، نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے، بس یہی لوگ ہیں فردوس میں جانے والے، بس یہی لوگ ہیں فردوس میں جانے والے، صرف شبیر کا در ہے جو پھیلائے ہیں ہاتھ، ورنہ یہ لوگ کہاں مانگ کے کھانے والے، ورنہ یہ لوگ کہاں مانگ کے کھانے والے۔ نعرے صلوات۔ جو حضرات باہر تشریف فرمائیں اندر آ جائیں، فرش آزاد پہ تشریف فرما لیں۔ رہبری کرتا ہے ہر وقت علم کا پنجہ، رہبری کرتا ہے ہر وقت علم کا پنجہ، یہ کبھی گمراہ منزل نہیں ہونے دیتا، یہ کبھی گمراہ منزل نہیں ہونے دیتا، اپنے بچوں سے تم اٹھواؤ علم غازی کا، یہ عمل نسل کو بزدل نہیں ہونے دیتا، یہ عمل نسل کو بزدل نہیں ہونے دیتا۔ کچھ لوگ کو ہم لوگ کے سیاہ کپڑوں سے بھی اعتراض ہے، اس پہ شعر سماعت فرمائیے گا کہ نہیں ہے جو دل میں عشق محافظ کعبہ، نہیں ہے دل میں جو عشق محافظ کعبہ، تو فائدہ نہیں دے گا طواف کعبے۔ مولا نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، مسکرا کے فرماتے ہیں، شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا، دیری کس بات کی فی الفور منگا اور منگا، اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا، ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا۔ شمر نے کہا 9 لاکھ کا لشکر ہے، کافی نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں 9 لاکھ نہ سنا، ایک بات دھیان میں رکھیے گا، اسہل زیر کو ہوشیار کچل ڈالیں گے، اتنا لشکر تو میرا رہوار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر تو میرا رہوار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر تو میرا رہوار کچل ڈالے گا۔ خیال خام کو منظر نہیں دیا جاتا، خیال خام کو منظر نہیں دیا جاتا، لرزتے ہاتھوں کو خیبر نہیں دیا جاتا، علی کے عشق سے جس کو خریز ہوتا ہے اسے غدیر کا منبر نہیں دیا جاتا، علی کے عشق سے جس کو خریز ہوتا ہے اسے غدیر کا منبر نہیں دیا جاتا۔ آخری شعر سماعت فرمائیے گا۔ جب کبھی ذکر حسین بیاں ہوتا ہے، کہ جب کبھی ذکر حسین بیاں ہوتا ہے، لعنتی چہروں پہ پھر بغض عیاں ہوتا ہے، لعنتی چہروں پہ پھر بغض عیاں ہوتا ہے، کہ جب راز ماتم حسین میں ہے، ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے، ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے۔ شعر سماعت فرمائیے گا، آخری شعر ہے کہ جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا، ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا، تو حق فاطمہ زہرا کا اصحاب نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، تو جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا۔ مومنین سے گزارش ہے، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش ازاں پر تشریف لے آئیں، ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 23 محرم سے 27 محرم درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں خمسہ مجالس کا انعقاد ہوا ہے۔ ان 5 مجالسوں کو مولانا سید کلب جواد صاحب کے فرزند علی جناب مولانا سید کلب احمد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے شب میں 9 بجے 23 محرم سے 27 محرم۔ 27 محرم کو بعد مجلس شبیوں کی زیارت بھی درگاہ حضرت عباس علیہ السلام سے جلوس برآمد ہو کر درگاہ کے کمپاؤنڈ میں گشت کرتا ہے۔ ایک آواز بلند نعرے صلوات بھیجیں آپ لوگ۔
ابھی بھائی آپ کے سامنے اشعار سنا رہے تھے، 2 قطعے سماعت فرمائیں، اس کے بعد نوحہ۔ علی کے چاہنے والوں کا خیر مقدم ہے، علی کے چاہنے والوں کا خیر مقدم ہے، حسینیت کے جیالوں کا خیر مقدم ہے، علی کے چاہنے والوں کا خیر مقدم ہے، حسینیت کے جیالوں کا خیر مقدم ہے۔ اندھیرو جاؤ کہیں منہ چھپا لو تم اپنا، یہاں تو صرف اجالوں کا خیر مقدم ہے۔ اندھیرو جاؤ کہیں منہ چھپا لو تم اپنا، یہاں تو صرف اجالوں کا خیر مقدم ہے۔ ایک آواز بلند سلوات لگائیے کہ لگے کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں۔ اور سماعت فرمائیں۔ سجدے کو طول دے دے نبی جس کے واسطے، سجدے کو طول دے دے نبی جس کے واسطے، اس 2 جہاں میں ایسا نرالا حسین ہے۔ سجدے کو طول دے دے نبی جس کے واسطے، اس 2 جہاں میں ایسا نرالا حسین ہے۔ بیعت جو حق سے مانگے اسے کہتے ہیں یزید، بیعت کے ہاتھ کاٹنے والا حسین ہے۔ بیعت جو حق سے مانگے اسے کہتے ہیں یزید، بیعت کے ہاتھ کاٹنے والا حسین ہے۔ اس سے بہتر اور سلوات بھیجیں آپ لوگ۔ دے سوا جا کے امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بات عصر لئی نو کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت نے لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ، جس روز سے اصغر
کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تلئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمرے لئی کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ ایک جام ہوا شام میں غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا اصغر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک۔ مومنین سے گزارش ہے جو لوگ باہر فرش عذاب تشریف لے آئیں، اس مجلس کو علی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں، ایک آواز بلند نعرہ صلوات علی نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین،
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بھیجے پر محمد. آیہ کریمہ ایک فیصلہ کن اعلان کر رہی ہے، ایک ایسا اعلان کہ جس میں تا قیام قیامت کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں آئے گا. اور وہ اعلان یہ ہے کہ ہم نے جو تمہارے لیے دین منتخب کیا ہے، ہم نے تمہارے جو قانون حیات منتخب کیا ہے وہ اسلام ہے. اور اسلام کے علاوہ اگر کچھ اور تم نے منتخب کیا اپنے لیے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. صرف اور صرف اسلام جو قبول کیا جائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی سچائی وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے قانون نہیں بنا سکتا. یہ بہت بڑی سچائی ہے جس کو ہم سب نظر انداز کر دیتے ہیں کہ انسان کے لیے قانون نہیں بنا سکتا، بلکہ انسان کے لیے قانون وہ بنا سکتا ہے جو خالق انسان ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو خلق کیا ہے. کیا سبب ہے؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ خالق وہ ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، ہماری رگ رگ کو جانتا ہے. لہذا وہی سمجھ سکتا ہے کہ کون سا قانون ہمارے لیے مفید ہوگا اور کون سا قانون ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے قانون بنانے والا کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں. اور انسان کی جو خلقت ہوئی ہے وہ صرف جسم نہیں ہے. بہت توجہ چاہوں گا، ماشاء اللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحبان کی یہاں مجلس ہو رہی ہے، لہٰذا اسی حساب سے میں چاہتا چند جملے کروں کہ انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان خالی بدن نہیں ہے، انسان خالی میٹر نہیں ہے، انسان خالی مادہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی تشکیل جو ہوئی ہے وہ جسم اور روح سے ہوئی ہے. جسم اور روح سے ہوئی ہے. اور روح ایسی چیز ہے جس کو قیامت تک انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ہے کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری طرف سے نہیں ہے، قرآن کا اعلان. قرآن مجید سورہ یاسین میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تم کو زمینی اجزاء سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا، زمینی اجزاء مٹی سے پیدا کیا. ہم نے تم کو مٹی سے اور زمینی اجزاء سے پیدا کیا اور تمہاری تخلیق میں ایک ایسی شے رکھ دی ہے جسے تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہے کیا. وہ کون چیز ہے؟ وہ ہے انسان کی روح، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو جب انسان بنا ہے، انسان کی تخلیق ہوئی ہے، انسان مجموعہ ہے جسم و روح کا، تو جو بھی قانون بنے گا اس میں جسم کا خیال بھی رکھا جائے گا، اس میں روح کا خیال بھی رکھا جائے گا. اگر خالی جسم کے لیے قانون بنا دیا تو قانون ناقص ہوگا، وہ قانون نامکمل ہوگا، کیونکہ آپ نے روح کا تو خیال رکھا ہی نہیں، جبکہ انسان میں روح بھی موجود ہے اور روح زیادہ اہم ہے جسم سے. جسم موجود رہتا ہے، بہترین سوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں اور ٹائی بھی لگائے ہوئے ہیں اور برابر میں PhD کی اور DLED کی ڈگریاں بھی رکھی ہوئی ہیں، لیٹے ہوئے بستر کے اوپر، بار بار روح نکل چکی ہے. اب نئے سوٹ کام آئے گا، نئی ڈگریاں کام آئیں گی، کیونکہ اب بدن رہ گیا ہے، روح نکل گئی ہے. تو انسان حقیقت پہ روح کا نام ہے، بدن کا نام نہیں ہے. صلوات بھیجے بلند آواز سے بولو. انسان حقیقت میں روح کا نام ہے. اور میں اس کے لیے مثال دوں گا، یہ سائنٹیفک مثال دوں گا آپ کے سامنے، کیونکہ ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اس بات کو زیادہ سمجھیں گے کہ آج کی سائنس نے یہ تحقیق کی ہے، آج کی سائنس نے یہ تحقیق کی ہے کہ انسان جو سیلز سے بنا ہوا ہے، انسان کا بدن جو سیلز سے بنا ہوا ہے، یہ سیلز مسلسل گرتے رہتے ہیں اور نئے بنتے رہتے ہیں. مسلسل اللہ کی طرف سے تخلیق کا کام جاری رہتا ہے. یہ سیلز جو خربوں ہیں، خربوں سیلز کہ جس سے انسان کا جسم بنا ہے،
یہ گرتے رہتے ہیں، پرانے سیل گرتے رہتے ہیں اور نئے سیلز ان کی جگہ لیتے رہتے ہیں. اور بعض سائنسداں کہتے ہیں کہ 10 سال میں، اور بعض سائنسداں کہتے ہیں کہ 3 سال میں. لیکن 10 سال بھی اگر مان لیجیے کہ 10 سال میں ہمارا جسم بدل جاتا ہے. 10 سال پہلے جو ہمارے پیر تھے وہ پیر نہیں ہیں. 10 سال پہلے جو ہاتھ تھی وہ ہاتھ نہیں ہے. 10 سال پہلے جو زبان تھی وہ اب یہ زبان نہیں ہے، کیونکہ جتنے سیل سے سب بدل گئے ہیں. 10 سال میں بالکل نیا جسم آ گیا ہے. ہاتھ اب وہ پرانے والے نہیں ہیں، پیر وہ پرانے والے نہیں ہیں، یہ زبان اب پرانے والی نہیں ہے، یہ آنکھیں پرانی والی نہیں ہیں، سیل سے سب بدل گئی ہیں. تو اب یاد رکھیے آپ کہ اگر انسان بدن ہوتا، اگر انسان جسم ہوتا تو 10 سال میں ہاتھ وہ نہیں رہے جو 10 سال پہلے تھے. 10 سال میں وہ زبان نہیں رہی جو 10 سال پہلے تھی. تو اگر ہم نے 10 سال پہلے کسی معاہدے پر سگنیچر کیے، 10 سال پہلے کسی معاہدے پر سگنیچر کیے، تو 10 سال بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہاتھ ہی نہیں رہے کہ جس سے سگنیچر کیے تھے، لہٰذا اب اس سگنیچر کو نہیں مانا جائے گا. ابھی سگنیچر تسلیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ ہاتھ ہی نہیں ہے جس سے سگنیچر کیے تھے. اب تو یہ نیا ہاتھ بن گیا ہے، لہٰذا ہم 10 سال پرانا معاہدہ ہم نہیں مانیں گے، 10 سال پرانا ایگریمنٹ نہیں مانیں گے. آج سے 10 سال پہلے ہم نے زبان سے کسی سے کوئی وعدہ کیا کہ ہم آپ کو فلاں چیز دیں گے، 10 سال بعد وہ مانگنے آیا تو ہم نے کہا یہ وہ زبان ہی نہیں جس سے وعدہ کیا تھا. یہ زبان تو بدل چکی ہے، یہ تو وہ زبان ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان صرف بدن ہوتا تو نہ کوئی ایگریمنٹ معتبر رہتا، نہ کوئی وعدہ معتبر رہتا، کیونکہ جسم بدل گیا. ایگریمنٹ کو اعتبار جو بخشتی ہے اور اپنے وعدوں کو اعتبار جو بخشتا ہے وہ جسم نہیں، روح انسانی ہے. ایک صلوات بھیج بلند آواز. کیونکہ دوسرا شخص جو ہے مقابل میں وہی کہے گا کہ آپ کا جسم تو بدل گیا مگر روح تو نہیں بدلی. روح تو وہی ہے، اور اصل انسان جو ہے وہ جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے، بلکہ روح ہے. لہذا کوئی بھی اگر قانون بنے تو اس میں جسم کا خیال بھی ہونا چاہیے اور روح کا بھی خیال ہونا چاہیے. اور جب آج کے سائنسداں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم روح کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہے کیا، تو جب سمجھ نہیں سکتے تو اس کے لیے قانون کیا بناؤ گے؟ جب اس کی ضرورت نہیں معلوم، جب اس کی احتیاج نہیں معلوم تو اس کے لیے قانون کیا بناؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان قانون بنائے گا ناقص و نامکمل رہے گا. لہذا قانون صرف وہ بنا سکتا ہے جو جسم کا بھی خالق ہے، جو روح کا بھی خالق ہے، اور وہ ہے ہمارا اللہ. ایک صلوات بھیج بلند آواز. مجھ سے ایک اعلان کی فرمائش کی گئی ہے، وہ ذہن سے نکل جائے گا کہ 23 محرم سے 27 محرم تک درگاہ حضرت عباس میں میرے ہی صاحبزادے قلب احمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلسیں پڑھے گی. شام کو شاید 7:30 8 بجے کا شاید 8 بجے ٹائمنگ ہے. انہوں نے ہمارے نوح خان صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ آپ اعلان کر دیجئے اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجے اللہ آواز. تو جب جسم و روح کا مجموعہ ہے تو قانون وہ ہو جو جسم کے لیے بھی ہو، جو روح کے لیے بھی ہو. انسان جسم کو سمجھ سکتا ہے، روح کو نہیں سمجھ سکتا، لہذا صرف اللہ قانون بنا سکتا ہے. 1-2 مثال جلدی سے آپ کے ساتھ زیادہ، کیونکہ لگاتار مجھے 3-4 بجے سے پڑھ رہا ہے، لہذا ٹائم بالکل نہیں ہے. آپ سامنے مثال پیش کروں کہ بہت سی غذائیں ایسی ہیں کہ جو اسلام نے منع کی ہیں. بہت سی غذائیں ایسی ہیں جو اسلام نے کہا چھونا بھی نہیں، منع کی ہیں، اور اسلام میں سخت ترین اس کی ممنوعیت ہے. لیکن ہمارا نوجوان کہتا ہے، خاص طور سے جو یورپ امریکہ میں رہنے والے جوان ہیں، وہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ اسلام نے منع کیا ہے کہ چھونا بھی نہیں اس کو. لیکن آپ دیکھیں امریکہ میں وہی غذا استعمال ہو رہی ہیں، برطانیہ میں وہی غذا استعمال ہو رہی ہیں، یورپ میں وہی غذا استعمال ہو رہی ہیں. میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کوئی نقصان نہیں، میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی ضرر نہیں ہے.
اور جو استعمال کر رہے ہیں ان کے بھی لمبے چوڑے جسم ہیں، ان کی صحتیں بھی بہت اچھی ہیں، اور اسلام کہتا چھونا بھی نہیں، اسلام کہتا نجس ہے یہ، اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ تو کیا بتائیے کہ جو کھا رہے ہیں ان کی صحتیں بھی اچھی، جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی کہتا ہے کہ کوئی ضرر نہیں، اسلام نے منع کیا۔ اسلام نے کیوں منع کیا؟ اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ میڈیکل سائنس نے صرف جسم کی صحت دیکھی، میڈیکل سائنس نے صرف جسم کی صحت دیکھی، اسلام جسم کی صحت کو بھی دیکھتا ہے، روح کی صحت کو بھی دیکھتا ہے۔ لہذا جتنی غذا اسلام نے منع کی ہیں وہ جسم کے لیے چاہے مفید ہو مگر روح اور نفس کے لیے مضرت رسا ہوتی ہیں۔ لہذا جہاں جہاں بھی غذا استعمال ہوتی ہیں، جسم تو بہت لمبے چوڑے ہیں مگر نفسانی امراض وہی زیادہ پائے جاتے ہیں، روح کی خرابیاں وہی زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایک صلوات بھیجو برادر زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ حضرات کا، تو اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ جسم اور روح، اور آپ یاد رکھیے کہ جسم فنا ہو جانے والا ہے، روح باقی رہنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جسم کے لیے قانون بنایا ہے مگر روح کو امپورٹنس زیادہ دی ہے، اور روح کیا ہے؟ روح کے لیے مذہب ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ ایک صلوات بھیجو نہیں بہت توجہ چاہوں گا، کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے۔ ڈاکٹر بنے سب، کوئی اعتراض نہیں اسلام کو، سب پروفیسر بن جائیں اسلام سپورٹ کرتا ہے، انجینئر بن جائیں اسلام سپورٹ کرتا ہے، کسی بھی دنیاوی تعلیم اسلام میں منع نہیں ہے، کوئی دنیاوی تعلیم اسلام میں منع نہیں ہے۔ آپ انجینئر بن جائیے، آپ پروفیسر بن جائیے، آپ ڈاکٹر بن جائیے، لیکن ڈاکٹر خائی نہ بنیے، مسلمان ڈاکٹر بنیے، مسلمان ڈاکٹر بنیے، انجینئر خالی نہ بنیے، مسلمان انجینئر بنیے، پروفیسر خالی نہ بنیے، مسلمان پروفیسر بنیے، کیونکہ خالی پروفیسر شپ آپ کے کام نہیں آئے گی، اسلام کام آئے گا۔ خالی ڈاکٹری کام نہیں آئے گی، اسلام کام آئے گا۔ ارے میدان قیامت میں نہ کسی کا علاج کرنا ہوگا ڈاکٹر کو، نہ وہاں انجینئر کو کوئی پل بنانا ہوگا، نہ پروفیسر کو کچھ پڑھانا ہوگا۔ یہ تمام علوم دنیا mit ختم ہو جائیں گے، اسلام آخرت میں کام آئے گا۔ ایک صلوات بھیجو اللہ۔ اس بات کو مکمل کروں، توجہ چاہوں گا، اس روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا جس پر جناب آدم کی خلقت سے تو اعلان ہوا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو جب میں آدم کا پتلا بنا لوں اور اپنی روح کا ایک جز پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اب قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے اس روح کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، روح کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ لہذا انسان جب روح کی ترقی کا خیال کرتا ہے اور روح کو ترقی دیتا ہے تو مظہر صفات الہیہ بن جاتا ہے، مظہر کمالات الہیہ بن جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے برادر آواز پر محمد۔ پوری توجہ رہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں لہذا توضیح کا موقع نہیں ہے۔ ارے جسم کو لاکھ ترقی دو گے لیکن اس کی حد ہے، جسم کی طاقت کی ایک حد ہے، جسم کی ترقی کی ایک حد ہے۔ لاکھ جسم کو طاقتور بناؤ گے، مرحب سے آگے نہیں بڑھ سکتے، انتر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، عمر بن عبد وس سے آگے نہیں بڑھ سکتے جو دنیا کے سب سے بڑے پہلوان تھے۔ مرحب بن جاؤ گے، انتر بن جاؤ گے، عمر بن عبد وس بن جاؤ گے، لیکن اگر روح کو ترقی دو گے تو علی جیسے کمالات دنیا کے سامنے آئیں گے جو قلعہ خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑ رہے ہیں، روحانی طاقت سے اکھاڑ رہے ہیں۔ ایک صلوات نہیں، مثال قرآنی مثال بھی پیش کر دو۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت جناب ابراہیم کو معراج ہوئی ہے تو جناب ابراہیم کی معراج پہلے آسمان تک تھی، صرف پہلے آسمان تک۔ جب پہلے آسمان کے اوپر جناب ابراہیم تشریف لے گئے تو پوری دنیا سامنے تھی، ان کے پوری دنیا ان کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ دیکھا ایک جگہ کچھ اللہ کے بندے گناہ کر رہے ہیں،
خلیل خدا غصہ آ گیا، غیظ آ گیا، بھلا اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی، اللہ کا گناہ، بد دعا کر دی، عذاب نازل ہوا، وہ گناہ گار مر گئے۔ پھر دوسری طرف نگاہ ڈالی تو وہاں دیکھا وہاں بھی کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، پھر غصہ آ گیا، پھر بد دعا کی، وہ گناہ گار بھی مر گئے۔ تیسری طرف نگاہ ڈالی، وہاں بھی، اب پوری دنیا نگاہوں کے سامنے ہے، اندازہ کیجئے پہلے آسمان پر ہیں، پوری دنیا نگاہوں کے سامنے ہے، ایک جگہ سے دیکھا اور وہاں بھی کچھ گناہ ہو رہا ہے، پھر بد دعا کی، پھر وہ ختم ہو گئے۔ اب اللہ کی آواز آتی ہے، توجہ رہے، اب اللہ کی آواز آتی ہے، اے ابراہیم کیا میرے سارے بندوں کو مار ڈالو گے؟ اے ابراہیم کیا تم میرے سارے بندوں کو مار ڈالو گے؟ کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گناہ کر رہے ہیں؟ کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں یہ گناہ کر رہے ہیں؟ مگر یاد رکھو کہ میں عذاب نازل کرنے سے پہلے اور سزا دینے سے پہلے ان کو توبہ کا موقع دیتا ہوں، توبہ کا موقع دیتا ہوں، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ توبہ میں سر جھکا دیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ لیکن اگر یہ بندہ، توجہ رہے، لیکن اگر یہ بندہ توبہ نہیں بھی کرتا ہے تب بھی میرا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ بہت توجہ رہے، اگر یہ بندہ توبہ نہیں بھی کرتا ہے تب بھی میرا فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اعلان کر رہا جناب ابراہیم سے کہ میں اس گناہ گار کی نسل پر قیامت تک نگاہ ڈال کر دیکھتا ہوں کہ اس کی نسل میں کوئی بندہ مومن تو نہیں آنے والا۔ اگر اس کی نسل میں کوئی بندہ مومن ہوتا ہے تو پھر میرا عذاب نازل نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نسل میں بندہ مومن نہیں ہوتا ہے تب عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک الہی صفت ہمیں یہ ملی کہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوتا کہ جب تک قیامت تک نسل پر نگاہ نہ ڈال دی جائے۔ آئیے دیکھیں اللہ کا کوئی بندہ اس الہی صفت کا حامل ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ہمیں میدان صفین چلنا پڑے گا کہ جہاں پوری رات جنگ ہوتی ہے، صبح نمودار ہوتی ہے، مالک اشتر مسکراتے ہوئے مولا کی خدمت میں آتے ہیں۔ کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ مولا نے مالک کہتے تھے کہا بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ کہا یا علی جتنے آپ نے دشمن مارے اتنے میں نے بھی مارے۔ کہا کیسے؟ کہ رات بھر میں آپ کی تکبیریں گنتا رہا، آپ نے 500 بار تکبیر کی آواز بلند کی، جس کا مطلب ہے کہ 500 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اور میں نے بھی 500 مارے، گویا مطلب یہ تو بات برابر ہو گئی۔ مگر علی نے مسکرا کر کہا مالک کہتا تم بڑی غلط فہمی میں ہو، ارے میرے تلوار چلانے میں تمہارے تلوار چلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تمہارے سامنے جو آیا تلوار چلا دی، میرے سامنے جو آتا تھا قیامت تک اس کی نسل پر نگاہ ڈال کر دیکھتا تھا۔ ایک سلوات بھیجے بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی اہم ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہ ہے اس طرح سے کہ یہ جو شیعوں کی سب سے معتبر کتاب ہے اس پہ بھی ہے، اور جو اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب ہے اس میں بھی ہے، ورڈ بائی ورڈ۔ بہت کم ایسی حدیثیں ہوں گی، بہت ریئر کہ جو دونوں کتابوں بالکل ورڈ بائی ورڈ مل جائیں۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ ورڈ بائی ورڈز صحیح بخاری میں بھی ہے، ورڈ بائی ورڈ اصول کافی میں بھی ہے۔ اصول کافی ہمارے سب سے معتبر کتاب، اور صحیح بخاری اہل سنت میں سب سے معتبر کتاب، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ نے اعلان فرمایا، توجہ رہے، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں روح کی ترقی، اس کو کہتے ہیں روح کا کمال، کہ جب انسان روح کی معراج پر پہنچ جاتا ہے، جب بندگی کی معراج پر پہنچ جاتا ہے، تو اب اللہ اعلان فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ راستہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ فیصلے کیا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔
عجیب و غریب حدیث ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، اللہ کا کلام ہے حدیث قدسی، کہ جب بندہ بندگی کی معراج پر پہنچ جاتا ہے، جب اپنے روحانی کمالات پر پہنچ جاتا ہے، تو اعلان ہو رہا ہے کہ کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، وکنت بصر الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، وکنت یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ چیزوں کا لفظ کیا کرتا ہے، وکنت رجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ راستہ طے کرتا ہے، وکنت لسانہ الذی یتکلم بہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، وکنت فؤادہ الذی یعقل بہ، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے فیصلے کیا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجو پورے چیلنج سے صحیح بخاری شریف کی حدیث بھی ہے اور ہماری کتاب اصول کافی کی حدیث بھی ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جب بندہ بندگی کی معراج پر کیسے پہنچتا ہے؟ جب روحانی کمالات حاصل کر لیتا ہے، تو اعلان ہو رہا اللہ کی طرف سے حدیث قدسی میں کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ کوئی بندہ اس معراج کمال پر پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ کوئی کہے کہ بھئی تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہے، کہاں اللہ کہاں بندہ؟ بھلا ممکن ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ اللہ اس کی آنکھ بن جائے، اس کا ہاتھ بن جائے، اس کے پیر بن جائے، اس کا کان بن جائے، اس کا دل بن جائے؟ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر پاسبل نہیں ہے تو اللہ اعلان کیوں کر رہا ہے؟ ایک عبث بات کا اعلان ہو رہا ہے، ایک امپاسبل بات کا اعلان ہو رہا ہے۔ پالنے والے جب ہو ہی نہیں سکتا تو پالنے والے تو کہہ کیوں رہا ہے؟ اللہ کا کہنا اور اعلان کرنا دلیل ہے کہ پاسبل ہے، تبھی تو اعلان ہو رہا ہے۔ تو بتاؤ کوئی ہے ایسا بندہ جو اس معراج بندگی پر پہنچا ہو؟ تو کائنات میں صرف ایک شخصیت ملی، صرف ایک بندہ ملا کہ جو ممبر کوفہ پر بیٹھ کے اعلان کر رہا ہے کہ انا عین اللہ، انا ید اللہ، انا لسان اللہ، انا نفس اللہ، انا جنب اللہ۔ ایک صلوات بھیجو نواز، ایک صلوات بلند آواز تبر محمد وآلہ۔ بس بات کو مکمل کر رہا ہوں، اسے زیادہ زحمت نہیں دینا ہے۔ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے حضرات سامنے ہیں، آپ دیکھیں روح کو اگر ترقی دو گے تو پھر صفات الہیہ کا مظہر بن جاؤ گے۔ اسی لیے آپ یاد رکھیں کہ سائنسی کمالات کبھی بھی روحانی کمالات کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ سائنس لاکھ ترقی کر جائے مگر روحانی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، روحانی کمالات کا مطالبہ نہیں کر سکتی، مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ سائنس میٹر کی قیدی ہے، سائنس میٹر کی قیدی ہے، اور میٹر کی طاقتیں محدود ہیں، میٹر کی طاقت محدود ہے، اور روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس لیے روح کی طاقتیں لامحدود ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلانا ہوا۔ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، وہی جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ سائنس میٹر کی قیدی ہے۔ سائنس کی جتنی بھی ترقیاں ہیں وہ جسم کے لیے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ ٹرین جو لے کر جاتی ہے یہ روح کو لے کے جاتی ہے، جسم کو لے کے جاتی ہے؟ ارے بڑی تیز رفتار ٹرین بنی ہے، 3 گھنٹے میں دہلی پہنچ جائیں، کیا روح پہنچ جائے گی؟ جسم کے لیے۔ یہ ہوائی جہاز کاہے کے لیے بنا ہے؟ روح کے لیے بنا ہے، جسم کے لیے بنا ہے، انسانی جسم کو لے کر جاتا ہے۔ یہ بتائیے جو اے سی بنا ہے یہ کاہے کے لیے بنا؟ روح کو ٹھنڈا کرتا ہے یا جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے؟ روح ٹھنڈی ہو جائے تو مر جائے آدمی،
جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو سائنس میٹر کی قیدی ہے, مادے کی قیدی ہے, روح اللہ کی طرف منسوب ہے. یہی وجہ ہے کہ روحانی طاقتوں کا مقابلہ کبھی سائنس نہیں کر سکتی. بچوں کے لیے چند جملے کہنا ہے, بچوں کے لیے چند جملے کہنا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جہاز جو بنا, سب سے مضبوط جہاز جو بنا, جانتے ہیں بچے وہ کون جہاز تھا؟ جو دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا, سب سے مضبوط جہاز تھا, جس کا نام تھا ٹائٹینک. یہ برطانیہ میں بنا تھا. اور جب برطانیہ کے انجینئر اس جہاز کو سمندر کے اندر ڈالنے لگے تو کسی انجینئر کی زبان سے نکل گیا, کسی انجینئر کی زبان سے نکلا کہ ایسا مضبوط جہاز ہم نے بنایا ہے کہ اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا. تاریخ میں جملے موجود ہیں کہ ایسا مضبوط جہاز ہم نے بنا دیا کہ اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا, اور پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا, پہلے ہی سفر میں وہ ڈوب گیا. یہ سائنسی طاقت ہے کہ ٹائٹینک جیسا جہاز بنایا کہ جو پہلے سفر میں ڈوب گیا. اور وہ روحانی طاقت تھی جو نوح نے جہاز بنایا, وہ سارے طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کوہ جودی پہ جا کر ٹھہر گیا. ایک سلوات بھیجے بلند آواز, ایک سلوات بلند آواز صبر محمد. دو تین مثالیں جلدی, وقت نہیں لینا ہے, دو تین مثالیں جلدی. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ڈاکٹر کہتے ہیں صاحب یہ مریض جو ہے مرنے والا ہے, فوراً آکسیجن لگا دی جاتی ہے, اس کے آکسیجن لگا دی جاتی ہے. اب معلومات مصنوعی سانس چل رہی ہے, اگرچہ اس کا دماغ ڈیڈ ہو چکا ہے لیکن زبردستی سانس اس کو لگا رہے ہیں تاکہ بہرحال وہ ہمارا اسپتال چلتا رہے. لہٰذا وہ معلومات وینٹیلیٹر میں لگ گیا اور اس کے ساتھ وہ سانس چل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تھوڑی دیر کی سائنس آکسیجن کے ذریعے سے, بہت توجہ رہے, سائنس آکسیجن کے ذریعے سے تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہوئے قافلہ حیات کو روک سکتی ہے. بہت توجہ چاہوں گا, تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہوئے قافلہ حیات کو سائنس آکسیجن کے ذریعے سے روک سکتی ہے, مگر عیسیٰ کی طرح سے پھونک مار کر اور علی کی طرح سے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتی. یہ روحانیت کا کمال ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. اور بس بات مکمل کر رہا ہوں. خدا نخواستہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو فوراً جو آگ بجھانے والا عملہ ہوتا ہے اس کو فون کیا جاتا ہے, فوراً وہ آگ بجھانے والا عملہ آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مخصوص لباس وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی خاص لباس ان کو پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اس خاص لباس کو پہن کر وہ آگ کے اندر داخل ہوتے ہیں, جس کو بچانا ہوتا ہے. خدا نخواستہ کوئی اندر پھنس گیا ہے تو اس کو جا کر بچاتے ہیں. لیکن ان کو انسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ 10-12 منٹ سے زیادہ اندر نہ رہیے گا, 10-12 منٹ سے زیادہ, کیونکہ یہ لباس جو ہے 10-12 منٹ تک آپ کو آگ سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اس سے زیادہ اگر رہے تو خود ہی جل جائیں گے, تو خود ہی جل جائیں گے. لہٰذا جاتے ہیں جلدی سے واپس آ جاتے ہیں, جاتے ہیں جلدی سے واپس آ جاتے ہیں. اس کا مطلب سائنسی ترقی کیا ہے کہ ایسا لباس بنایا جو تھوڑی دیر کے لیے انسان کے جسم کو آگ سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن سائنس نار کو گلنار نہیں بنا سکتی کہ ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. اور آخری جز عرض کر کے آپ کی زحمت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں کہ آپ نے تو وہی مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. معلوم کہ مریض کا آخری وقت ہے, ان کا لائف سیونگ ڈرگ دی جائیں گی. اس کو جاؤ انجیکشن لے آؤ, کتنے کا؟ 1 لاکھ روپے کا ہے, جائیے لے کر آئیے. اب بیچارے کو جانا پڑتا ہے تیمارداروں کو, کیونکہ بتاتے ہیں کہ صاحب اس کے بغیر بچے گا نہیں ہے. لہٰذا آپ چاہے وہ اپنی دکان بیچ ڈالیں, چاہے اپنا مکان بیچ ڈالیں, جا کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا انجیکشن لے کر آئے اور اس کے بعد وہ انجیکشن لگایا جا رہا ہے. کہا دیکھیے اب دوسرا انجیکشن کی ضرورت ہے, وہ لے کے آئیے. معلوم ہے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے صرف انجیکشنس میں کہ تاکہ وہ لائف سیونگ ڈرگ کے ذریعے سے اس کو بچایا جا سکے. تو یہ سائنس ہے
کہ جو زندگی کو بچانے کے لیے لاکھوں لاکھ کی قیمتی دوائیں بناتی ہے. یہ سائنس ہے کہ جو انسانی جان کو بچانے کے لیے لاکھوں لاکھ کی قیمتی دوائیں بناتی ہے. مگر یہ روحانیت ہے جو مٹی کو خاک شفا بنا دیتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. یہ کربلا کی مٹی کی خصوصیت ہے. یہ کربلا کی مٹی کی خصوصیت ہے کہ وہ مٹی خاک شفا بن جاتی ہے. یہاں لاکھوں میں جو انجیکشن مل رہا ہے, لاکھوں میں دوائیں مل رہی ہیں, وہ مٹی جو ہے وہ خاک شفا بن رہی ہے. اور یہ مٹی ہے کہ آپ تذکرہ آ گیا ہے تو بس بات کو مکمل کروں. آپ دیکھیں کہ ایک کوئی غیر مذہب کا انسان تھا کہ اس نے روحانی کمالات اس طرح سے حاصل کر لیے تھے کہ جو چیز اس کے پاس ہوتی تو وہ بتا دیتا تھا. جو چیز اس کے پاس ہوتی تو بتا دیتا تھا. آپ کوئی چیز مٹھی میں لے کر بند کر کے جائیں یوں اس کے سامنے, وہ بتا دے گا مٹھی کے اندر کیا ہے. جیب کے اندر آپ کی کوئی چیز ہو چھپی ہوئی وہ بتا دیتا تھا. یہ ایران کی بات کر رہا ہوں میں. وہ بتا دیتا اس کے اندر کیا ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے آیت اللہ شیرازی, اس زمانے میں بہت بڑے عالم تھے, آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے. انہیں کہا اس کو بلا کے لاؤ ہمارے پاس. وہ بلا کے لائے تو کہا کہ میں ایک چیز اپنی مٹھی میں لیتا ہوں, بتاؤ یہ کیا چیز ہے, بتاؤ یہ کیا چیز ہے. انہیں نے مٹھی بند کے لی. ان عالم دین ہے, شیعہ عالم دین, بہت بڑے عالم دین ہے, جہاں سے 80 سے 90 سال پہلے آگے کی بات ہے, میری پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے. انہوں نے مٹھی بند کر کے بتایا. یہ پوچھا کہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے. وہ جواب نہیں دے رہا ہے, جواب نہیں دے رہا ہے. کہا بتاتے کیوں نہیں. کہا میرا علم غلط نہیں ہو سکتا مگر مجھے یقین نہیں آ رہا ہے. ارے توجہ رہے, میرا علم غلط نہیں ہو سکتا. آج تک میرا علم غلط ہوا ہی نہیں, لیکن اس وقت پتہ نہیں کیا بات ہے میرا علم غلط ہوا جا رہا ہے. میرا علم غلط ہوا جا رہا ہے کیونکہ جو میرا علم بتا رہا ہے وہ پاسبل نہیں ہے. جو میرا علم بتا رہا ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور میرا علم غلط نہیں ہوتا, پتہ نہیں کیا بات ہے اس وقت غلط بتا رہا ہے. کیا بتا کیا رہا ہے؟ کہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی مٹھی میں جنت کی خاک ہے. آپ کی مٹھی میں جنت کی خاک ہے. یہ مٹھی میں جنت کی خاک آپ کے کیسے آ جائے گی؟ میرا علم یہاں پر غلطی کر رہا ہے. کہ نہیں غلطی نہیں کر رہا ہے, جنت سے بڑھ کر ہے یہ خاک. یہ ہے کربلا کی خاک. ایک صلوات بھیجو بلا رواز. یہ ہے کربلا کی خاک کہ جس میں دیکھو کیسے کیسے خون شامل ہوئے. اسی کربلا کی خاک میں اون محمد کا خون ہے. اسی کربلا کی خاک میں جناب قاسم کے پامال شدہ جسم کا خون ہے. اسی کربلا کی خاک میں علی اکبر کے سینے ابلنے والا خون شامل ہے. اسی کربلا کی خاک میں عباس کے کٹے ہوئے بازو جو خون کی دھاریں بہہ رہی ہیں وہ خون بھی اسی میں شامل ہے. حسین کے جسم کے 2000 زخموں سے جو خون بہہ رہا ہے وہ بھی اس کربلا کی خاک میں شامل ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ننھی سی سکینہ, اس کی کانوں کی لبوں سے جو خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں وہ بھی اس کربلا کی خاک پر گر رہی ہیں. اور یہی نہیں بلکہ بیویوں کے بازوؤں میں جو رسیاں بندھی ہیں اس سے جو خون ٹپک رہا ہے وہ بھی اسی کربلا کی خاک میں شامل ہو رہا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ امام زین العابدین کی پیٹھ پر جو تازیانے پڑ رہے ہیں ان سے جو پیٹھ زخمی ہو رہی ہے, اس سے جو خون ٹپک رہا ہے وہ اسی خاک میں شامل ہے. تو 2-3 جملوں کی زحمت ہے. ہاں قافلہ راستے میں ہے, قیدی ہیں, بے کجاوا اونٹ ہے جس پر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں, جس پر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. مہار ناقہ بیمار امام کے ہاتھ میں ہے, ہاتھوں میں بٹکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار. آپ جانتے ہیں عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے. عرب کے صحراؤں میں آگ برستی ہے, 60 ڈگری سے اوپر پارا ہو جاتا ہے. یہاں 45 ہونے لگتا ہے تو لوگ مرنے لگتے ہیں. وہاں 60 ڈگری سے بھی اوپر پارا ہوتا ہے, 60 ڈگری سے اوپر.
اس میں ہمارا امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے۔ ایک مقام کے اوپر دوپہر کا وقت تھا، شمر نے حکم دیا کہ پورا قافلہ روکا جائے۔ قافلہ روکا جاتا ہے، خیمے نصب ہو جاتے ہیں، سارے سپاہی خیموں کے اندر آرام کرنے لگتے ہیں، لیکن قیدیوں کو سائے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ بیویاں دھوپ میں بیٹھی ہوئی، بچے دھوپ میں بیٹھے ہوئے۔ ارے آپ کل ہی تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر سورج نکلا ہوا ہو، کوئی لوہے، اگرچہ بہت شدید گرمی نہیں ہے، بہت تیز گرمی نہیں ہے، لیکن اسی دھوپ میں اگر آپ کوئی لوہے کی بنی ہوئی چیز آپ دھوپ میں رکھ دیں، 2-3 گھنٹے اگر سورج میں وہ لوہے کی بنی ہوئی چیز رکھی رہے گی، تو اس کے بعد اس کو آپ چھونا چاہیں گے تو ہاتھ نہیں لگا پائیں گے، وہ آگ کی طرح وہ شے جلنے لگے گی۔ جب یہاں کے سورج میں اتنی گرمی ہے تو تصور کیجئے جہاں 60 سے اوپر پارا ہوتا ہے وہاں کیسی گرمی ہوگی۔ بیمار امام لوہے کی ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، لوہے کی بیڑیاں پہنے ہوئے، پورا جسم لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا، گلے میں لوہے کے طوق موجود، اور سائے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ بیمار امام دھوپ میں بیٹھا ہوا، روایت کہتی ہے کہ زنجیریں آگ کی طرح جلنے لگی، جو گلے کا طوق تھا وہ آگ کی طرح تپنے لگا۔ امام سے برداشتہ ہوا، زنجیریں سنبھالی، اور زنجیریں سنبھال کے خیمے کے اندر نہیں، دیوار خیمہ سے لگ کر بیٹھ گئے، دیوار خیمہ سے لگ کر بیٹھ گئے۔ کسی نے شمر کو خبر دے دی کہ ایک قیدی سائے میں بیٹھ گیا، وہ ملعون تازیانہ لے کر آیا، امام کو تازیانے مارے، امام مجبور ہوئے، ارے زنجیروں کو سنبھال کر آ کر پھر دھوپ میں بیٹھ گئے۔ یہ منظر تو جناب زینب نے دیکھا، قریب آئی، آواز دی، اے ام لیلہ قریب آ جائیے، اے رباب قریب آ جائیے، اے رقیہ قریب آ جائیے، اے ننھی سی بچی سکینہ تم بھی قریب آ جاؤ، میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر یہ بیمار تھوڑی دیر اسی طرح سے دھوپ میں رہا تو یہ بیمار زندہ نہیں رہے گا۔ آؤ ہم آتے ہیں اور اس کے اوپر جھکے جاتے ہیں کہ ساری دھوپ ہم پر رہے، دھوپ بیمار پر نہ رہے۔ اگر یہ بیمار دنیا سے رخصت ہو گیا تو میدان حشر میں اپنے بھیا کو کیا جواب دوں گی؟ نسل رسالت ختم ہو جائے گی، نسل اہل بیت ختم ہو جائے گی۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
हैं।